اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ۔ ناظرین، پچھلے درس میں ہم علم کی تعریف کی اہمیت اور علم کے موضوع کو مشخص اور معین کرنا، کسی بھی علم کے حصول کی غرض و غایت کا بیان، فلسفے کی تعریف، فلسفے کا موضوع اور فلسفے کی غرض و غایت پر گفتگو کر چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم فلسفے کی ضرورت پر گفتگو کریں گے کہ آیا فلسفے کا علم، اس کا حصول، اسے پڑھنا ضروری ہے یا یہ کوئی وقت تلف کرنے والا کام ہے؟ اس سوال کا ایک سادہ سا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، فلسفہ چونکہ کائنات کے بارے میں، عالم ہستی کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فراہم کرتا ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہیں، اور اس کائنات کی تمام موجود اشیاء میں انسان بھی من جملہ موجود چیز ہے، لیکن کائنات کی موجود اشیاء، آیا ان کا کوئی آغاز ہے، آیا ان کا کوئی انجام ہے، آیا ان کے وجود میں آنے کی کوئی منفعت ہے یا نہیں ہے، تو یہی سوالات انسان کے اپنے بارے میں بھی موجود ہیں۔ آیا انسان کا کوئی آغاز ہے، آیا انسان کا کوئی انجام ہے، آیا انسان کی کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو عمومی سوالات ہیں عالم کائنات کے بارے میں، جو انسان کا ورلڈ ویو تشکیل دیتے ہیں، ان کا جواب پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان فلسفی معلومات رکھتا ہو، اور ظاہر ہے انسان کا اس کائنات کے فیکٹس کے بارے میں جیسا علم ہوگا وہ ویسا ایکٹ کرے گا۔ تو یہاں فیکٹ اور ایکٹ کے درمیان، واٹ از اور واٹ آرٹ کے درمیان ایک رابطہ پایا جاتا ہے۔ آپ جب دیکھتے ہیں کہ سیلاب آ رہا ہے تو یہ ایک فیکٹ ہوتا ہے، آپ فوراً اعلان کر دیتے ہیں کہ بھائی آپ بھی گزرگاہوں سے نکل جاؤ، جان بچا لو، وگرنہ سیلاب کی رو میں بہہ جاؤ گے، تو فوراً آپ ایک ایکٹ تجویز کر دیتے ہیں۔ تو ایکٹ اور فیکٹ کا تعلق اس دنیا میں اتنا گہرا ہے کہ ہر انسان جانتا ہے، جب ہم کہیں آگ بھڑکتی دیکھتے ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کے دور بھاگتے ہیں، جب ہم کہیں کوئی خیرات بٹتی ہوئی دیکھتے ہیں تو اس کے حصول کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ بنابراین اس کائنات کے جو فیکٹس ہیں، اس کے جو حقائق ہیں، ان کا ہماری زندگی کے ساتھ، ہمارے جینے مرنے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہٰذا کائنات کے حقائق کی حقیقی معرفت، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حقیقی سعادت اور خیر اور فلاح تک پہنچ سکیں۔ تو پس اگر ایک انسان، اور یقیناً ہر انسان، الٹیمیٹ گڈنس تک پہنچنا چاہتا ہے، نہائی خیر تک پہنچنا چاہتا ہے، تو وہ جیسا کائنات کو دیکھے گا ویسا عمل انجام دے گا۔ بنابراین فلسفے کو سمجھنا، فلسفے کو پڑھنا، جو عالم ہستی کے بارے میں، جو کائنات کے بارے میں، جو موجودات کے بارے میں، جو فیکٹس کے بارے میں ہمیں بنیادی ترین اور اہم ترین معلومات فراہم کرتا ہے، اس علم کا حصول ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ کائنات کے آغاز و انجام کے بارے میں اور اس کی الٹیمیٹ ماہیت اور نیچر ہے، اس کے بارے میں دقیق اور عمیق فلسفی معلومات کا نہ ہونا، وہ بنی نوع انسان کی دنیا میں ایک بہت بڑے بحران کا موجب بنتا ہے۔ انسان اپنی شناخت نہیں رکھتا، انسان کو نہیں معلوم کہ اس کی بہتری اور خیر کس میں ہے۔ آیا وہ دنیا کی رنگ رلیوں میں ہے؟ آیا وہ دنیا کے چند روزہ مفاد کے حصول میں ہے؟ آیا وہ اقتدار کے حصول میں ہے یا نہیں؟ جب انسان اس کائنات کی حقیقت کو پہچان لے اور اشیاء کے آغاز و انجام کو پہچان لے اور اپنے آغاز و انجام سے آگہی حاصل کر لے، تو اس کی زندگی بامقصد ہو جاتی ہے، اور وہ پائیدار بہتری اور خیر اور فلاح کے لیے تگ و دو کرتا ہے۔ بنابراین فلسفے کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اور عمومی فلسفی معلومات کا حصول ہر عقل مند انسان کے لیے ضروری ہے۔
ممکن ہے کوئی کہے کہ عالم ہستی کی شناخت کے لیے سائنسی علوم کافی ہیں، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عالم ہستی کی الٹیمیٹ نیچر کو پہچاننے کے لیے، اس کے آغاز و انجام کو جاننے کے لیے سائنسی علوم کافی نہیں ہیں۔ سائنسی علوم کی ماہیت وہ اس طرح کی ہے کہ عالم کائنات کے وجود پر جب سائنسی علوم اپنی دوربین اور اپنی خوردبین وہ لگا کر ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ عالم وجود کے صرف محسوس حصے، اور وہ بھی اسی محسوس حصے کو جو ان سائنسز کی خوردبین یا دوربین کے عدسوں کی زد میں ہوتا ہے، ان کا تو مطالعہ کرتے ہیں، لیکن یہ کائنات کی کلی پکچر، کائنات کے تمام اجزاء کو ایک ساتھ اور ان کے آغاز و انجام کو ایک ساتھ ملا کر ان کا مطالعہ کرنے میں ناکام ہے، ناکافی ہے، اور یہ انسان کو ایک ایسا ورلڈ ویو نہیں دیتے جس کی بنیاد پر انسان ایک پائیدار آئیڈیالوجی اور طرز حیات کی بنیاد رکھ سکے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر سائنسی پیش رفت کے باوجود آج تک انسان اپنے لیے ایک ایسا نظام حیات اور ایسی آئیڈیالوجی کہ اس نے رہنا کیسے ہے، اس کا لائف سٹائل کیسا ہونا چاہیے، وہ ڈیزائن نہیں کر سکا کہ جو اسے اس سائنسی دور کی، جو اس جدید دور کی اور اس سائنسی دور کی جو ٹینشنز ہیں، جو بیماریاں ہیں، جو پریشانیاں ہیں، ان سے بنی نوع بشر کو نجات دلا سکے۔ تمام تر سائنسی پیش رفت اور ترقی کے باوجود آج تک بنی نوع بشر انسانی دنیا سے فقر و فاقے، افلاس، بھوک، تنگ دستی، قتل و غارت، بے راہ روی، بد امنی اور اس طرح کی ہزاروں فردی اور اجتماعی بشری مصائب اور آلام کا مداوع نہیں کر سکا۔ بنابراین کائنات کا سائنسی ادراک اور فہم وہ انسان کو عالم کائنات میں انسان نے کیسے زندگی گزارنی ہے اس حوالے سے کوئی واضح پکچر نہیں دے سکا۔ لہٰذا سائنسی ورلڈ ویو، سائنس کی بنیاد پر تشکیل شدہ ورلڈ ویو انسان کو کوئی پائیدار، کوئی منسجم آئیڈیالوجی دینے سے قاصر ہے۔ جہاں تک دینی تصور کائنات کا تعلق ہے تو اگرچہ دینی تصور کائنات انسان کو جامع ترین ورلڈ ویو بھی دیتا ہے اور آئیڈیالوجی بھی دیتا ہے، لیکن دینی تصور کائنات بذات خود کائنات کی اس شناخت پر استوار ہے جس میں ہم کائنات کے ایک ایسے سرچشمہ اور ایسے مبدأ اور اوریجن تک نہ پہنچ جائیں کہ جو دین کا سرچشمہ ہے، جو انسان کے لیے طرز حیات معین کرنے کا سرچشمہ ہے، اور جب تک اس کے اور عام بنی نوع بشر کے درمیان ایک ہوشمند ربط و ارتباط جسے ہم نبوت کا نام دیتے ہیں اسے نہ ثابت کر لیا جائے اور اس کی ضرورت کو ثابت نہ کر لیا جائے تو تب تک خود انسان دین کے دروازے پر نہیں آتا اور دین اس کی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ دین کے دروازے پر جو چیز انسان کو لے کے آتی ہے یا دین کے قبولیت اور تقبل کا جو چیز موجب بنتی ہے وہ فلسفی تصور کائنات ہے جو انسان کو دین کے تقبل پر آمادہ کرتا ہے۔ فلسفے کی تحصیل اور تعلیم حاصل کرنے کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ایک اور نکتے پر توجہ دینا بھی ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہر دور میں الحادی فکر و فلسفہ وہ اس کائنات میں رہا ہے، اور الحادی کفریہ مکتب جو فلسفی رنگ اپنا لیتے ہیں وہ اس دنیا میں رہے ہیں، اور ضروری ہے، واجب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں جو ایسے لوگوں کو فلسفی اصطلاحات اور فلسفی فاؤنڈیشنز پر جواب دے سکیں، ان کے اشکالات کو رد کر سکیں۔ بالفرض اگر عالم اسلام میں فلسفہ ممنوع قرار دے بھی دیا جائے، کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے کہ ہیوم پیدا نہ ہو، ہیگل پیدا نہ ہو، کانٹ پیدا نہ ہوں، رسل پیدا نہ ہوں؟ یقیناً عالم کائنات کے کونے کونے میں بہت سارے لوگ جو فلسفی طرز تفکر رکھتے ہیں وہ اس دنیا میں آتے ہیں، اور چہ بسا وہ اسلام کو رد کریں فلسفی استدلالی رنگ میں، تو
ایسے لوگوں کو اور الحاد کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کچھ لوگ حتماً فلسفہ آشنا ہوں اور جدھر سے تیر آئے ادھر لوٹا سکتے ہوں. تو اس لحاظ سے بھی فلسفہ اور بالخصوص اسلامی فلسفہ پڑھنا بہت ضروری ہے. یہاں ایک اہم نکتہ جو قابل بیان ہے وہ یہ ہے کہ دین ان احکامات کے مجموعے کا نام ہے جو نبی لے کر آتا ہے. تو نبی کی نبوت کے اس بات کے بعد تو ان احکامات کو لیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک نبی کی نبوت ثابت نہ ہو، جب تک ایک ایسی ذات کا وجود ثابت نہ ہو کہ جو نبی کو مبعوث فرماتی ہے، تب تک وہ دینی احکامات، وہ وحی اور وہ آسمانی ہدایت جو انسان کو طرز حیات عطا کرتی ہے، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا. بس دین کے دائرے سے باہر عقلی بنیادوں پر انسان کو پہلے یہاں تک پہنچنا چاہیے کہ اس کائنات کا مبدأ، اس کائنات کا اوریجن، وہ ایک لم یزل لا یزال ذات ہے اور یہ کائنات اس کی مخلوق ہے اور وہ اسرار عالم سے ویسے آشنا ہے جیسے وہ خالق ہے اجزاء عالم کا اور من جملہ انسان کا. اور انسان کے بود و باش کے بارے میں جو رہنمائی اس مبدأ لم یزل لا یزال کی بارگاہ سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ کسی اور ذریعے سے حاصل نہیں کی جا سکتی جب تک انسان فلسفی اور عقلی فکر اور تفکر کے ذریعے سے یہاں تک نہ پہنچ جائے اور یہ ثابت نہ کر لے، تب تک وہ نہ دین کو قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی دین اس کے لیے کوئی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکتا ہے. یہاں ممکن ہے ایک اور سوال ان الفاظ میں اٹھایا جائے کہ جب ہمارے پاس دین اسلام جیسا کامل دین موجود ہے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے اپنا ورلڈ ویو بنانے کے لیے اور کوئی آئیڈیالوجی اپنانے کے لیے فلسفہ پڑھنے کی. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اسلام دین کامل ہے اور اسلام نے انسان کو وہ تصور کائنات دیا ہے اور وہ آئیڈیالوجی دی ہے جس تک انسان اس آسمانی رہنمائی کے بغیر نہیں پہنچ سکتا تھا. لیکن اسلام کی یہ خصوصیت قطعاً اس امر میں مانے نہیں ہے کہ مسلمان فلسفی علم کی تعلیم اور تعلم سے بے نیاز ہو جائیں، کیونکہ جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، سب سے پہلے تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے بھی انسان کی عالم کائنات کے بارے میں ایک رائے اور ایک عقلی یا فلسفی نقطہ نگاہ ہونا چاہیے. اگر ایک انسان کائنات کا کوئی ایسا منبع، سرچشمہ، خالق اس کو عقلی طور پر مانتا ہی نہ ہو کہ جس کا انسان کے ساتھ ربط ہونا چاہیے، جو انسان کا خالق ہونا چاہیے، تو تب تک ظاہر ہے وہ اسلام کو قبول ہی نہیں کرے گا. جب تک ان معجزات اور ان دلائل اور ان قرائن و شواہد کی دلالت کا انسان معتقد نہ ہو جن کے ذریعے نبوت کے دعوے دار کو نبی کی حیثیت سے مانا جا سکتا ہے، تب تک تو نبی کی نبوت ہی ثابت نہیں ہوگی. تو بنابراین وہی دلائل جو کسی بھی دین کو قبول کرنے کے لیے پہلے ضروری ہیں دینداری سے، اور ان دلائل کو انسان عقلی تأملات اور فلسفی تفکرات کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، ان تک پہنچ سکتا ہے. تو دین اسلام کو اپنانے کے لیے بھی اس نگاہ کی ضرورت ہے. یہ پہلی بات. اور دوسری بات، اس میں شک نہیں ہے کہ اسلام انسان کو کامل طرز حیات دیتا ہے، تصور کائنات دیتا ہے، لیکن ہر دور میں اسلام کے بنیادی منبع اور ریفرنس یعنی قرآن کریم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہادیان دین کی روایات اور ان کے فرامین سے انسان، ہر دور کے انسان کو اپنا ورلڈ ویو بنانے کے لیے، اپنی آئیڈیالوجی معین کرنے کے لیے بدلتے ہوئے دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف زمانی و مکانی شرائط اور حالات اور کنڈیشنز میں کیسے اس نے ایکٹ کرنا ہے، ان تمام باتوں کے دینی تعلیمات کے متون سے اخذ اور استخراج کے لیے، جہاں ہمیں بہت سارے علوم کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم لغت کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم تاریخ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم فقہ
فقہ کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم تفسیر کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم حدیث کی ضرورت ہے، ہمیں ہر زمانے میں علم تفسیر کی ضرورت ہے۔ تو اسی طرح سے ہمیں دین کے بنیادی متون سے ہر عصر کے تقاضوں اور چیلنجز اور شرائط اور حالات و واقعات کے مطابق اس دور کے انسان کے لیے ایک ورلڈ ویو چاہیے اور ایک آئیڈیالوجی چاہیے جس کا منبع دینی تعلیمات ہوں، لیکن اس کو اخذ اور استخراج کیا گیا ہو عقلی اصولوں اور ادلہ کی بنیاد پر۔ تو یہ بذات خود ایک فلسفی کام ہے۔ تو جس طرح سے دیگر علوم کو کتاب اللہ سے، سنت سے اخذ کرنے کے لیے ان علوم پر قدغن نہیں لگائی جاتی بلکہ ان علوم کو پروان چڑھایا جاتا ہے، تو اسی طرح سے اسلامی فلسفے کو بھی ہر دور میں عمق عطا کرنے کے لیے، ہر دور کے مسائل کا جواب دینے کے قابل بنانے کے لیے اسلامی متون سے ہر دور میں اسلامی فلسفے کا اخذ اور استخراج وہ بذات خود ایک ضروری اور انتہائی اہم کام ہے۔ لہٰذا دین کبھی فلسفی تعلیم کے حصول کی راہ میں مانع نہیں ہے۔ بعض لوگ فلسفے کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا انکار کرنے کے لیے بعض اوقات یہ بہانہ بناتے ہیں کہ دیکھیں فلسفے میں بھی تو مختلف آراء اور بعض اوقات آپس میں متضاد آراء اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی آراء پائی جاتی ہیں، تو ہم کس فلسفے کو لیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اختلاف آراء فلسفے کے ساتھ تو مخصوص نہیں ہے۔ اتفاقاً ہر بشری علم اور فہم اس میں اختلاف آراء پایا جاتا ہے۔ کون سا انسانی علم ہے جس میں آراء کا اختلاف نہ پایا جاتا ہو؟ ہر علم میں اگر اختلاف آراء پایا جاتا ہے اور ہر علم میں اختلاف آراء کے حل کی راہ و روش بھی موجود ہے کہ اگر اسے اڈاپٹ کر لیا جائے تو اختلاف رائے کو دور کیا جا سکتا ہے اور ایک واحد اور صائب رائے تک پہنچا جا سکتا ہے، تو فلسفے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو یہ موجب نہیں بنتا کہ جس طرح سے دیگر علوم میں فقہ میں فقہاء کا اختلاف، تفسیر میں مفسرین کا اختلاف، حدیث میں محدثین کا اختلاف، تاریخ میں مورخین کا اختلاف، بایو میں بایولوجی کے علماء کا اختلاف، فزکس میں فزکس دانوں کا اختلاف، ریاضی کے بعض مسائل میں ریاضی دانوں کا اختلاف اگر موجب نہیں بنتا کہ ریاضی نہ پڑھی جائے، فزکس کے علوم علم کے حصول پر قدغن لگا دی جائے، مفسرین کا اختلاف موجب نہیں بنتا کہ تفسیر کے علم کے حصول کی راہ میں ممانعت کھڑی کر دی جائے، تو اسی طرح فلسفی آراء کا اور حتیٰ عالم اسلام میں مسلمان فلاسفرز کی فلسفی آراء کا اختلاف بھی وہ موجب نہیں بنتا کہ اس علم کے حصول اور اس کی تعلیم کے حصول کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی جائے اور اس علم کی تحصیل کو بے سود اور بے ثمر یا حتیٰ بعض اوقات ممنوع اور ناجائز قرار دے دیا جائے۔ یہاں پہ ایک اعتراض یا ایک شبہہ جو ایجاد کیا جاتا ہے اس کا ہم ایک سرسری جواب یہاں دینا ضروری سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ وہ بعض فقہاء کی تصویریں اور ان کے بیانات فلسفہ کے حوالے سے ضد فلسفی بیانات یا فلسفہ نہیں پڑھنا چاہیے یا جائز نہیں ہے، ایسی باتیں شائع کرتے رہتے ہیں کہ جن میں سب سے پہلے تو جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں جن بزرگ علماء سے یا فقہاء سے ان کی نسبت مشکوک ہے، اور اگر کہیں نسبت قطعی ہو بھی تو ایسے فقہاء ان کے تمام طرح احترام کے باوجود ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی تو ان سے زیادہ نہیں تو کم از کم ان کی قد کاٹ کے فقہاء نہ فقط فلسفہ پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں بلکہ خود فلسفی ہیں، خود فلسفہ انہوں نے پڑھا بھی ہے اور پڑھایا بھی ہے، تو پھر ان کی بات رد ہو جاتی ہے۔ اور چند ایک جو باتیں یا دلائل فلسفے کے حوالے سے نقل کیے جاتے ہیں ان فقہاء سے، وہ بذات خود قابل غور ہیں اور انتہائی سست باتیں ہیں۔ اگر واقعاً ایسے فقہاء نے ایسی باتیں کہی بھی ہوں تو ان کی فقاہت پہ تھوڑا سا شک کرنے کی پھر گنجائش نکل آتی ہے
کہ جی کوئی کہتا ہے جی کہ فلسفی بعض باتیں کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے ساتھ متصادم ہیں، تضاد رکھتی ہیں، اور ایسا فہم پیش کرتے ہیں جو قرآن اور سنت کے ساتھ میچ نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ بھلا جو مسلمان فلاسفر اور بالخصوص شیعہ فلاسفرز نے قرآن و حدیث سے فہم بیان کیا ہے، اس کی حجت، اس کی اتھینٹسٹی، جو کچھ آپ نے قرآن و سنت سمجھا ہے اس سے کیسے کم ہوگی؟ اس کا معیار کیا ہے کہ آپ جو سمجھیں وہ ٹھیک ہو، جو آیت اللہ جوادی عاملی سمجھیں وہ غلط ہو، آپ جو بات سمجھیں قرآن و سنت سے وہ ٹھیک ہو، جو امام خمینی سمجھے وہ غلط ہو، آپ جو سمجھیں وہ ٹھیک ہو، جو شہید مطہری سمجھیں وہ غلط ہو، آپ کا فہم صحیح ہو، علامہ طباطبائی کا فہم غلط ہو، تو کیا آپ کا فہم اس پر جبرائیل نے مہر ثبت کر دی ہے اس کی اتھینٹسٹی کی، اور امام خمینی، شہید مطہری، علامہ طباطبائی، ملا صدرہ، ابن سینا جیسے لوگوں کے فہم کے بطلان پر کیا کوئی قرآن سے آیت آ گئی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے؟ تو بنابراً ان باتوں پہ کان دھرنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے، بالخصوص وہ طالب علم جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، حوزات علمیہ میں، دینی مدارس میں دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے، اگر نہ سب کے لیے تو بعض لوگوں کے لیے جو استعداد رکھتے ہیں، ان کے لیے فلسفہ پڑھنا بہت ضروری ہے، واجب کی حد تک۔ اور اسی طرح سے عام عوام اور دانشوروں میں بھی بعض لوگوں کے لیے جو فلسفی مباحث کو سمجھنے کی استعداد بھی رکھتے ہیں اور شوق بھی رکھتے ہیں، اور معاشرے میں ایسے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے جو الہادی تفکرات کے حامل ہیں، ان کے ساتھ بحث مباحثہ جس میں حقانیت اور حق کی بات کو ثابت کیا جا سکے، تو ایسے لوگوں کو فلسفہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور قطعاً نہ گھبرائیں فتووں سے اور شکلوں سے کہ جی فلاں نے فلسفے پڑھنے کو ٹھیک قرار نہیں دیا اور فلاں نے فلسفہ پڑھنے کو ٹھیک قرار نہیں دیا۔ بنابراً فلسفہ پڑھنا بہت اہم اور ضروری ہے، اور ہماری علماء سے اور بالخصوص طلباء سے یہ گزارش ہے، اور دانشور طبقے سے یہ گزارش ہے کہ وہ ضرور فلسفی مباحث پڑھیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کریں، اور فلسفی تعقل کے ساتھ اپنا تصور کائنات اور مضبوط کریں، اور یقین رکھیں کہ جو اسلامی فلسفی اپروچ ہے یا تصور کائنات ہے وہ قرآن کریم، قرآن و سنت کے تصور کائنات کے 100% مطابق اور اس سے اور مضبوط ہوتا ہے، اس کی توضیح و تفسیر بہترین بیان کرتا ہے، اور اس حوالے سے کسی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔